دوستوں، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ عقیدت مندی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اس کا ثبوت آپ کو ملتا ہے عقیدت مندی کے اظہار سے۔ دنیا میں عقیدت مندوں کے اظہار کے کئی طریقے ہیں اور انہی میں سے ایک طریقہ نذرانوں اور چڑھاووں کا بھی ہے۔ دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے اپنی عبادت گاہوں کو نہ صرف خوبصورت بناتے اور سجاتے ہیں بلکہ ان کا خیال رکھنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور ہمیشہ اس پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی عقیدت مندی نے بھارت میں چند مندروں کو اتنا امیر بنا دیا ہے کہ نہ صرف ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے بلکہ وہ دنیا کے کئی ملکوں سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ یہ ارب پتی مندر اتنے امیر ہیں کہ ان کے اثاثوں کے بارے میں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ان کی دولت کو اگر غربت کے خاتمے پر خرچ کر دیا جائے تو شاید بھارت میں کسی حد تک غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آئیے دوستو، ان تمام مندروں کے بارے میں یہ حیران کن معلومات جانتے ہیں۔ دوستو، دنیا کا سب سے امیر مندر بھارت کی ریاست کیرالہ میں واقع ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والا شری پدما نابھ سوامی مندر انتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کا شاہکار ہے، جسے 16ویں سے 18ویں صدی عیسوی میں جدید انداز میں ایک دفعہ پھر بھی رینیو کیا گیا۔ یہ مندر 100 فٹ سے بھی زائد اونچا اور تقریباً 64 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مندر 6 زیر زمین تہہ خانوں پر مشتمل ہے اور یہ تہہ خانے صرف نقدی سے ہی نہیں بلکہ سونے اور ہیرے جواہرات سے بھی بھرے پڑے ہیں۔ اس مندر کی دولت کا درست اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن 2011 میں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر جب اس مندر کے نوادرات کو پرکھا گیا تو ماہرین نے اندازہ لگایا کہ ان کی مالیت 22 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تاہم فوربس کے مطابق اس مندر سے وابستہ جائیداد، نوادرات، نقدی اور بینک بیلنس کو اگر جمع کر لیں تو اس مندر کی کل مالیت 1 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہو سکتی ہے، یعنی 1000 ارب ڈالر کے قریب۔ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق مندر کے تہہ خانوں سے کئی بار سونے کے برتن، مورتیاں اور جواہرات چوری بھی ہو چکے ہیں۔ ان خزانوں کے ساتھ کئی پراسرار کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ 2 بڑے بڑے سانپ مندر کے اندرونی چیمبرز کی حفاظت کرتے ہیں اور چوری کی یہ باتیں تو من گھڑت اور بہانہ ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق کیرالہ پر حکمرانی کرنے والے سابق شاہی خاندان اور مندر کے چند نگرانوں نے اس مندر کا ایک خاص چیمبر کھولنے کی مخالفت بھی کی تھی، جس کے بارے میں یہ امکان تھا کہ اس میں اتنا خزانہ ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں کہیں سے دریافت نہیں ہوا۔ اس چیمبر کی تو موٹی موٹی دیواریں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں اور تہہ خانوں میں ہیروں، موتیوں اور قیمتی پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی خصوصی کمیٹی نے صرف ایک تہہ خانے یا ایک چیمبر سے سونے کے متعدد بت، سنہری ہاتھی، 18 فٹ لمبے ہیروں کے ہار پہنے ہوئے بت، سونے کے سکے، یاقوت اور زمرد سے جڑے ناریل کے سنہری خول دیکھے تھے۔ ان میں سے کئی نوادرات 2500 سال سے بھی زائد پرانے تھے۔ آج شری پدما نابھ سوامی مندر میٹل ڈیٹیکٹر، سیکیورٹی کیمراز اور 200 سے زیادہ مسلح گارڈز کے ذریعے محفوظ ہے۔ اس مندر کی دیکھ بھال کا سالانہ خرچ 15 کروڑ بھارتی روپوں سے زیادہ ہے۔ اس مندر کو سالانہ کم و بیش 700 کروڑ روپے کے نذرانے بھی وصول ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر تروملا کے تروپتی مندر کی۔ بھارت کا یہ ہل سٹی سطح سمندر سے 850 میٹر سے زائد بلندی پر واقع ہے اور تروپتی مندر اس کی 7 پہاڑیوں میں سے ایک پر بنایا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان تمام پہاڑیوں کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ مختلف ہندو دیوی دیوتاؤں سے منسوب ہیں۔ تروپتی مندر 130 کنال رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 6 صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ حال ہی میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس مندر کے پاس 60,000 کروڑ یا 600 ارب بھارتی روپے کے اثاثے ہیں۔ تاہم انڈیا کے ایک اور اخبار دی منٹ کے مطابق تروپتی مندر کے کل اثاثوں کی مالیت 30 ارب امریکی ڈالر کے قریب ہے۔
मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक इस मंदिर के पास 10 टन से भी ज़ायद सोना है, जिसकी मालियत 2700 करोड़ भारतीय रुपयों के लगभग बनती है। बैंकों में 5300 करोड़ रुपए का बैलेंस भी है, जबकि 16,000 करोड़ भारतीय रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट्स इनसे अलग हैं। इस मंदिर के नाम पर भारत भर में करोड़ों रुपए की 960 जायदादें भी हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में इन प्रॉपर्टीज़ की सरमायाकारी से इस मंदिर के सासों में 2900 करोड़ रुपए का इजाफा भी हुआ है। तिरुपति मंदिर का मुंतजिम ट्रस्ट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और नई दिल्ली में भी बड़ी तादाद में मंदिरों की निगरानी करता है, जहां से हासिल होने वाले करोड़ों रुपए के नजराने इससे अलग हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंदिर को सालाना 650 करोड़ भारतीय रुपयों के नजराने मिलते हैं। शिरडी साईं बाबा का मंदिर अपने नजरानों के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मंदिर माना जाता है। महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर में वाक़या ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए इंतहाई अकीदत का मुकाम है। ये मंदिर साईं बाबा के साथ मंसूब है, जो 1858 में इस इलाके में आए और 60 साल तक लोगों को अच्छाई और भाईचारे का पैगाम देते रहे। उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनके अकीदतमंदों ने ये मंदिर 1922 में तामीर करवाया। यहाँ रोज़ाना 20,000 से ज़ायद ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं, जिनके लिए लंगर का इंतज़ाम भी होता है। साईं बाबा मंदिर के सासों की मालियत भी अरबों भारतीय रुपयों में है। एक अंदाजे के मुताबिक मंदिर के पास 2500 करोड़ भारतीय रुपयों की नकदी, 300 करोड़ रुपए मालियत का सोना और तकरीबन 1 अरब रुपयों से ज़ायद की चांदी और दीगर जवाहरात हैं। मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है, जिसने मुख्तलिफ मंसूबों में 450 करोड़ भारतीय रुपयों की सरमायाकारी भी कर रखी है। मंदिर को सालाना 200 करोड़ रुपयों के लगभग नजराने भी मिलते हैं। ट्रस्ट के मुताबिक इस मंदिर के इंतज़ामी अखराजात 55 करोड़ रुपए सालाना के लगभग हैं। और अब जिक्र करते हैं वादी कश्मीर के ज़िला रेसाई के विष्णु देवी टेम्पल या माता रानी मंदिर की, जिसे दुनिया का चौथा अमीर तरीन मंदिर करार दिया जाता है। इस मंदिर का इंतज़ाम श्री माता विष्णु देवी बोर्ड के पास है। पहाड़ी ढिलवान पर सतह समंदर से तकरीबन 1585 मीटर बुलंदी पर वाक़या ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सिखों के लिए भी इंतहाई अहम है, क्योंकि सिखों के गुरु गोबिंद सिंह समेत दीगर कई गुरु इस मंदिर की यात्रा के लिए जाया करते थे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक सालाना 1 करोड़ तक यात्री पूरे भारत और दुनिया भर से इस मंदिर की यात्रा के लिए कश्मीर आते हैं। इस मंदिर के असासों का अंदाज़ा 16 अरब डॉलर के लगभग लगाया गया है। इसके असासों में 1.5 टन सोना और कई 100 किलो के जवाहरात शामिल हैं। ये मंदिर हर साल 500 करोड़ भारतीय रुपयों के अतियात भी वसूल करता है। 5वें नंबर पर सोमनाथ या सोमनाथ का तारीखी मंदिर है, जो गुजरात में साहिल समंदर पर वाक़या है और इसकी वजह शोहरत ये भी है कि मशहूर अफ़गान हुक्मरान सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस पर 11वीं सदी ईस्वी में मुतअद्दिद हमले किए थे। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगज़ेब आलमगीर ने भी हमले करके सोमनाथ के इलाकों को अपनी रियासत का हिस्सा बनाया था। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अफ़गान हुक्मरान इस मंदिर के ख़जानों को हासिल करने के लिए सोमनाथ पर हमला किया करते थे। ये मंदिर हिंदुओं के लिए इंतहाई मुक़द्दस मंदिर है, क्योंकि ये लॉर्ड शिवा से मंसूब 12 मंदिरों में से पहले नंबर पर आता है। इस मंदिर की तामीर कब शुरू हुई, इसके बारे में आरा मुतज़ाद हैं, लेकिन मुमकिना तौर पर इसको 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया और फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसकी तामीर आइंदा कई सदियों तक चलती रही। तकसीम हिंद से पहले यहाँ मंदिर से मुतसिल मस्जिद भी तामीर हो चुकी थी, ताहम तकसीम के बाद 1951 में यहाँ पे मस्जिद न रही और एक बार फिर मंदिर बना दिया गया। हर साल लाखों यात्री इस मंदिर की यात्रा करके नजराने पेश करते हैं। इस मंदिर के पास 1700 एकड़ इंतहाई कीमती ज़मीन है, जबकि इसकी सालाना आमदनी 33 करोड़ भारतीय रुपए है। इसके असासों की कुल मालियत का अंदाज़ा 90,000 करोड़ भारतीय रुपए लगाया गया है, जिसमें सोने चांदी और जवाहरात के जेवरात, मूर्तियाँ और दूसरी कीमती अशिया शामिल हैं।
دنیا کے امیر ترین مندروں کی لسٹ میں اگلا نمبر ہے بھارتی ریاست کیرالہ کے ضلع تریشور میں واقع گرو ویور مندر کا۔ اس مندر کی نسبت بھی لارڈ وشنو سے ہے۔ یہ مندر کسی ٹرسٹ یا بورڈ نہیں بلکہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں لگنے والا 10 روزہ سالانہ میلہ بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ اس مندر میں سوائے ہندوؤں کے کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں کو آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اس مندر کی پہلی بار تعمیر 14ویں صدی عیسوی میں مکمل ہوئی۔ گرو ویور مندر کی اثاثوں کی مالیت کا اندازہ 2500 کروڑ بھارتی روپے لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 110 کروڑ روپوں سے زائد کے سونے اور جواہرات کے اثاثے اور نقدی بھی اس مندر کی ملکیت ہیں، جبکہ اس مندر کو سالانہ 400 کروڑ بھارتی روپے کے نذرانے بھی ملتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر بھارت کا ارب پتی مندر گولڈن ٹیمپل ہے، جو سکھوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں واقع اس عبادت گاہ کو شری ہرمندر صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ گولڈن ٹیمپل کو گرو رام داس جی نے 1574 میں تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس کے لیے زمین مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے دی تھی۔ اس میں کئی بار تبدیلیاں بھی کی گئیں اور پہلی بار اس کی تعمیر 1601 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ آخری بار 1830 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دنیا کے بہترین سنگ مرمر اور 100 کلوگرام خالص سونے سے مزید تعمیراتی کام کروایا۔ اسے فن تعمیر کا شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیمپل کی تعمیر میں اسلامی اور مغل طرز تعمیر کی جھلک بھی نمایاں ہے۔ سالانہ 3 کروڑ سے زائد افراد اس مذہبی مقام کی یاترا کے لیے آتے ہیں۔ یہ یاتری خزانے میں 500 کروڑ بھارتی روپوں سے زائد چندہ ڈال جاتے ہیں۔ اس مندر کے پاس 130 کروڑ روپے سے زائد کا سونا بھی ہے اور اس کے اثاثوں کی مجموعی مالیت اربوں روپے میں ہے۔ اس مندر میں بیساکھی ہی نہیں بلکہ دیوالی بھی منائی جاتی ہے، جس میں ہندو برادری کے لوگ بھی شرکت کرتے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل کے تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک مانا جاتا ہے اور یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے۔ یہاں روزانہ 1 لاکھ افراد کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ 1984 میں گولڈن ٹیمپل میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 500 سکھوں کی جانیں بھی چلی گئی تھیں۔ ارب پتی مندروں کی لسٹ میں اگلا نمبر بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں واقع سدھی ونائک کا مندر ہے۔ یہ مندر لارڈ گنیشا سے منسوب ہے۔ اس مندر کو 1801 میں تعمیر کیا گیا۔ مندر کی تعمیر میں قیمتی سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا، جبکہ اس کے گنبدوں پر سونے کے پرت چڑھائے گئے۔ مندر کے اندر بھی سونے کا کافی استعمال کیا گیا۔ اس مندر کو سالانہ 1 ارب بھارتی روپوں کے عطیات ملتے ہیں اور یہاں روزانہ یاترا کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس مندر کے اثاثوں کی کل مالیت کا اندازہ 12,500 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ ارب پتی مندروں کی لسٹ میں میناکشی مندر 9ویں نمبر پر ہے۔ یہ مندر ریاست تمل ناڈو کے شہر مدورائی میں دریائے ویگائی کے کنارے واقع ہے۔ دیوی پاروتی اور لارڈ شیوا سے منسوب اس مندر کے فن تعمیر کی بھی پوری دنیا میں دھوم ہے۔ اس مندر کو 6 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا اور اس کا شمار وسعت کے اعتبار سے دنیا کے بڑے مندروں میں ہوتا ہے۔ روزانہ 15,000 یاتری اس مندر کی یاترا کو آتے ہیں۔ اس مندر کو سالانہ 60 کروڑ بھارتی روپے کے عطیات ملتے ہیں۔ اس مندر کے اثاثوں میں سونے اور جواہرات کے علاوہ اربوں روپے کی نقدی بھی شامل ہے۔ دوستو، ٹاپ 10 لسٹ میں آخری نمبر پر ریاست کیرالہ کے پہاڑی علاقے سبری مالا میں واقع سبری مالا ایاپا کا مندر ہے، جس میں لارڈ ایاپا کی پوجا کی جاتی ہے۔ مندر کے ارد گرد گھنا جنگل اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ مندر بیت اللہ شریف کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زیارت گاہ مانا جاتا ہے، جہاں سالانہ 30 کروڑ افراد حاضری دیتے ہیں۔ اس مندر کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اندرونی حصے میں صرف مرد حضرات ہی جا سکتے ہیں، خواتین کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اس مندر کی نسبت لارڈ وشنو سے ہے۔ اس مندر کے لیے سالانہ تقریباً 245 کروڑ روپے کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، جن میں نقدی کے علاوہ سونا اور ہیرے جواہرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ یوں اس مندر کے پاس بھی اربوں روپے کے اثاثے ہیں۔
دوستو ان مندروں کے علاوہ اڑیسہ کا شری جگن ناتھ پوری مندر بھی ارب پتی ہے۔ اس کے بینک میں پڑے اثاثوں کی مالیت 300 کروڑ روپے سے زائد ہے اور 30,000 ایکڑ قیمتی زمین بھی اس کے اثاثوں میں شامل ہے۔ اس سے سالانہ کروڑوں روپے کے نذرانے ملتے ہیں۔ دہلی کا سوامی نارائن مندر نہ صرف تعمیرات کا شاہکار ہے بلکہ بھارت کے امیر ترین مندروں میں بھی شامل ہے۔ امیر ترین مندروں کی لسٹ میں شامل ایک بڑا نام مقبوضہ کشمیر کے علاقے اننت ناگ کے امرناتھ مندر کا بھی ہے، جو ہندوؤں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ بھارت میں ان مندروں کے علاوہ بھی سینکڑوں مندر ایسے ہیں جنہیں کروڑوں روپے سالانہ کے عطیات وصول ہوتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی مختلف درباروں اور مزاروں اور درگاہوں کو سالانہ کروڑوں روپے کے نذرانے تو ملتے ہی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں بھی کوئی دربار یا درگاہ اتنی امیر ہے کہ وہ بھارت کے ان مندروں کا مقابلہ کر سکے؟ اور کیا ان نذرانوں سے ملنے والی رقم کو غربا میں تقسیم کر کے غربت مٹانے کی کوشش کی جانی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور مزید اس قسم کی دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔